الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، زندگی کا ہر مرحلہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو انسانی دلوں میں گہرے جذبات اور یادگار لمحات پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع بچے کی پیدائش کا ہے۔ یہ لمحہ خوشی، امید اور شکر گزاری کا ہوتا ہے، جہاں خاندان نہ صرف اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتا ہے بلکہ مختلف رسم و رواج کے ذریعے اپنی مسرت و خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ معاشرہ اور تہذیب اپنے طور پر ان لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسم و رواج ہماری حقیقی اقدار اور دینی اصولوں کے مطابق ہے؟ اسلام اور جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ان لمحات کو نہ صرف یادگار بلکہ بابرکت بنانے کے لیے واضح تعلیمات دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی خوشیوں کو منائیں اور ضروری رسومات سے اجتناب کریں جو ہماری زندگی میں فضول خرچی اور تہمات اور غیر شرعی رویوں کو جنم دیتی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پیدائش کے وقت کے رسم و رواج کا جائزہ لیں گے اور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے اور عملی تجاویز پیش کریں گے تاکہ ہم اپنی خوشیوں کو بہتر انداز میں منا سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ اب یہ ہے کہ رسمیں کیسے وجود میں آتی ہے۔ رسمیں بالعموم دو طریقوں سے پروان چڑھتی ہے، ایک معاشرتی دباؤ اور دوسرے مذہبی جذبات۔ بعض دفعہ کسی خاص حالت میں اور کسی خاص ضرورت کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور لوگ اسے حالات و ضروریات کے مطابق مفید پا کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل رفتہ رفتہ اجتماعی اور پھر روایتی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آخرکار معاشرے کی اجتماعی قوت کی بدولت اس کو رسم و رواج کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مذہبی افراد دوسرے مذاہب کے پیروکار کی دیکھا دیکھی اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے کچھ ایسے کام شروع کر لیتے ہیں جو بظاہر دینی اقدار کو جلا بخشنے والے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کو ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ رسم کا درجہ پا جاتے ہیں اور ان کے حسن و قبح پر غور کے بغیر ان کی پاسداری کو ضروری سمجھا جانے لگتا ہے۔ مذہبی اور معاشرتی ہر دو طرح کے رسوم و رواج میں بظاہر کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے اور کچھ شر کا یعنی برائی کا۔ معاشرہ بالعموم خیر و شر میں تمیز کے بغیر انہیں برے کا برا اختیار کر لیتا ہے اور ان کی پاسداری کو ہر حال میں ضروری سمجھتا ہے۔ یہی اس کا سب سے تاریک پہلو ہے، یعنی غلط پہلو ہے۔ اسلام نے بچے کے پیدائش کے موقع پر جو اعمال تجویز کیے ہیں وہ خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ تربیت کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ ان اعمال میں روحانی فوائد کے ساتھ عملی حکمت بھی شامل ہے۔ نمبر 1، بچے کے کان میں اذان دینا، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا سنت رسول ہے۔ یہ عمل اس بات کا اعلان ہے کہ بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی اللہ کی بندگی کے اصولوں پر گزریں گی۔ اذان کے الفاظ توحید، رسالت اور نماز کی دعوت پر مشتمل ہے، جو بچے کی زندگی کے بنیادی اصولوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ یہ عمل نہ صرف روحانی تسکین کا ذریعہ ہے بلکہ پیغام بھی دیتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور اس کی بنیاد دین اسلام پر قائم ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے تحنیک، کہ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بچے کے لیے برکت اور خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز بالخصوص کھجور رکھنا تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ آغاز کرے۔ یہ عمل نوزائیدہ بچوں کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے فائدہ ہے۔ اسماء بنت بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جنم دیا، پھر میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ نے کچھ کھجور منگوائی، اسے چبایا اور اس کے لعاب کو بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ آپ کا لعاب مبارک تھا۔ اور تحنیک کے بہت سے فائدے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ برکت، دعا اور نیک شگون کا ذریعہ ہے، اور طبی اعتبار سے بچے کے نظام کو تحریک دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
تہنیک ایک خوبصورت عمل ہے جو بچے کی زندگی کا آغاز اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ عمل آج بھی جاری رکھا جا سکتا ہے اور اسے سنت نبوی کے مطابق انجام دینے سے نہ صرف برکت ملتی ہے بلکہ والدین کو سنت کی پیروی کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عقیقہ ایک اسلامی سنت ہے جو نوزائیدہ بچے کے لیے خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور بچے کی زندگی میں برکت عطا کرنا ہے اور برکت کی دعا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی ہے۔ عقیقے کے ذریعے والدین اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر و برکت کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ مقید ہے، اس کے 7ویں دن قربانی کی جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ میں عقیقے کی 7 حکمتیں ذکر کی ہے۔ ہم حجۃ اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ سے ان حکمتوں کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ عقیقے سے لطیف پیرائی میں بچے کی نسب کی تشہیر ہوتی ہے۔ بچے کے نسب کی تشہیر اس لیے ضروری ہے کہ کل کو کوئی ایسی بات نہ کہے جو بچے کو ناپسند ہو۔ کل کو کوئی ایسی ویسی بات نہ کہے جو بچے کو ناپسند ہو، یعنی کوئی اس کے نسب میں طعن نہ کرے۔ اور تشہیر کا یہ طریقہ مناسب نہیں کہ باپ گلی گلی چلاتا پھرے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ نسب کے پھیلانے کا بہترین طریقہ عقیقہ ہے، جیسے خانہ آبادی کی تشہیر کا بہترین طریقہ ولیمہ ہے۔ یہ مدنی یعنی معاشرتی فائدہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ عقیقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے بخلوں کا ازالہ ہوتا ہے اور طبیعت میں فیاضی سخاوت پیدا ہوتی ہے، یہ ذاتی فائدہ ہے۔ اور تیسری مصلحت کے عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ایک زرد پانی میں رکھتے تھے اور اس کو معمودیہ کہتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اس سے بچہ پکا عیسائی بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس کے بالمقابل عقیقہ مشروع کیا، جو بچے کے ملت حنیفی کا فرد ہونے کا اور ملت ابراہیمی و اسماعیلی کے تابع ہونے کا اعلان ہے۔ یہ ملی مصلحت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں جو ارشاد ہے کہ اللہ کا رنگنا اور اللہ سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ ارشاد ہم شکلی کے طور پر نازل ہوا ہے، یعنی اے مسلمانوں کو ہم نے اللہ کا رنگ یعنی دین حق قبول کیا۔ جو اس دن میں داخل ہوا وہ سابقہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور چوتھی مصلحت کے عقیقہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص عمل جو ان کی اولاد میں بطور توارث چلا آ رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کا واقعہ ہے۔ جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام عظیم کیا اور ایک بڑا ذبیحہ فدیے میں عنایت فرمایا۔ ان کے اولاد بھی بچے کی قربانی عقیقے کی شکل میں پیش کرتی ہے، یہ ملی مصلحت ہے۔ اور پانچویں مصلحت کے عقیقہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچے کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جو ملت ابراہیمی کا مخصوص عمل ہے۔ حج ابراہیم اور اسماعیل کی شریعت کی مشہور ترین عبادت حج ہے، اور حج کی تکمیل قربانی اور سر منانے سے ہوتی ہے۔ اور عقیقے میں بھی پہلے قربانی پیش کی جاتی ہے، پھر بچے کا سر منڈایا جاتا ہے۔ بس اس تذکاری عمل کے ذریعے ان دونوں بزرگان ملت کی مشاورت اختیار کی جاتی ہے، یہ ملی مصلحت ہے۔ اور چھٹی مصلحت کے عقیقہ حضرت ابراہیم کے عمل کی محاکات ہے، جیسے صفا و مروہ کے سعی، حاجرہ رضی اللہ عنہما کی مشقت کی محاکات ہے۔ بچے کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عقیقہ کرنا باپ کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ اس نے بھی بچے کو اسی طرح قربان کر دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے کو قربان کیا تھا۔ بس یہ اکابر ملت کے ساتھ احسان و سلوک اور ان کی تابعداری کی شخصی مصلحت ہے۔ اور ساتویں مصلحت کے عقیقے میں فدیے کے معنی بھی ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لڑکا گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی لڑکا معرض آفات میں رہتا ہے، عقیقے کے ذریعے اس کو چھڑایا جاتا ہے، یعنی عقیقے سے اس کی آفات دور ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے عقیقے کے متعلق 7 حکمتوں کے متعلق پڑھا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھی ہے، اور ہم نے اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 187 سے ان 7 حکمتوں کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد میں ایک عمل ہے بال منڈوانا اور صدقہ کرنا۔
عقیقے کے عمل میں بچے کا سر منڈوانا اور اس کے وزن کے برابر صدقہ دینا بھی شامل ہے۔ یہ دونوں عمل اسلامی روایات اور سنت کا حصہ ہے، جن سے نہ صرف بچے کے حفاظت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے بلکہ والدین کی طرف سے اللہ کی رضا کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اور پانچواں عمل کے اچھے نام رکھے۔ اسلام میں بچے کا نام رکھنے کا عمل نہ صرف ایک دینی فعل ہے بلکہ اس کا اثر بچے کی شخصیت اور زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اچھے نام کا انتخاب نہ صرف والدین کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نام کی اہمیت کے بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نام کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بامعنی اور مبارک نام رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک اچھا نام انسان کے لیے فخر اور عزت کا باعث بنتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے گا جو اس کی شخصیت اور عہد کا عکاس ہوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اور اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اچھے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھے اور بامعنی نام رکھنے چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اچھے نام رکھنے سے بچے کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، فلاح کی معنی زندگی۔ اچھا نام جیسا کہ عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا جائے بچے کی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رضا کی دعا کا باعث ہے۔ اور اچھے نام رکھنے سے بچے کی معاشی سطح پر عزت ملتی ہے اور اس کے نام کا اثر اس کی پہچان اور شخصیت پر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہایت بیہودہ نام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو شہنشاہ کہلاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ شہنشاہ، بڑا بادشاہ ایک بیہودہ نام ہے، اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے برابر کسی کو گردانا نہیں جا سکتا۔ کسی چیز کی تعظیم اور اس کے نام کی تعظیم ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، یعنی جس چیز کی عزت کی جاتی ہے اس کے نام کی بھی عزت ضروری ہے، اور نام کا احترام اس بات کا غماز ہے، اس بات کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس کی ذات کی بھی عزت کی جائے، اور اللہ کا نام کسی اور کو دینا اللہ کا نام کسی اور کو نہ دینا ضروری ہے، خاص طور پر وہ نام جو انتہائی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ کسی کو بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہا جائے۔ ایسا کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان خود کو خدا کی جگہ پر سمجھنے لگے، جو کہ دین کی روح سے انتہائی غلط ہے۔ اس لیے نام کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عظمت اور شان و شوکت کو درست طریقے سے تسلیم کر سکے اور تسلیم کرے، اور اس کے کسی بھی وصف کو کسی اور پر نہ تھوپے۔ اسلام نے بچوں کی پیدائش پر جو اعمال مقرر کیے ہیں وہ نہ صرف روحانی سکون اور برکت کا سبب ہے بلکہ یہ خاندان کے لیے ایک عملی اور سادہ راستہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان سنتوں پر بچوں کے کان میں اذان دینا، تحنیک اور عقیقہ، بال مڑا کر صدقہ دینا اور اچھے نام کا انتخاب شامل ہے۔ ان تمام اعمال کا مقصد مولود کی دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کو یقینی بنانا ہے، اور ان میں سے ہر عمل نہ صرف بچے کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک روحانی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ تمام اعمال سادگی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، ان میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی خوشیوں کو سادگی اور دینی اصولوں کے مطابق بنانا چاہیے، نہ کہ فضول خرچی اور معاشرتی دباؤ کے تحت۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اکثر اسلامی سنتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں معمولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ غیر ضروری رسومات اور خرافات کی جگہ لے لی ہے۔ معاشرے رجحانات نہ صرف دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں بلکہ مالی اور سماجی دباؤ کا باعث بھی بنتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پیدائش کے بعد چھٹی اور چلنا منانے کی رسم کو بڑی دھوم دھام اور فضول خرچی کے ساتھ منایا جاتا ہے، جو کہ ایک غیر اسلامی رسم ہے۔ اس میں کسی طرح کی دینی فائدہ نہیں ہے اور اس سے نہ صرف مالی بوجھ پڑتا ہے بلکہ اسلامی روحانیت سے دوری بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ٹی وی ڈراموں اور غیر اسلامی رجحانات کی تقلید میں بچے کے لیے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب یا دینی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس عمل میں کئی دن کی تاخیر ہو جاتی ہے اور اسلامی روایات سے انحراف کیا جاتا ہے۔ نام کا انتخاب ایک اہم ہے کیونکہ بچے کی شخصیت اور زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح عقیقے کا عمل دین کے مطابق ایک سنت ہے۔
لیکن موجودہ معاشرتی حالات میں یہ اکثر دولت کی نمائش اور تفاخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عقیقے کی دعوت اسراف کا شکار ہوتی ہے، جس سے غریب طبقہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور یہ مقصد جو خیرات اور مدد کا تھا اس سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری اشیاء جمع کرنا اور انہیں تحفے کے طور پر پہنچانا مالی دباؤ اور فضول خرچی کا باعث بنتا ہے۔ یہ رسم بھی اکثر والدین اور خاندانوں پر مالی دباؤ ڈالتی ہے، جبکہ اسلام میں سادگی اور ضرورت کی اشیاء پر توجہ دینے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح کے بچے کی پیدائش پر رشتہ دار یا اہل خانہ کپڑے یا تحفے دینے کا ایک رواج چلا آ رہا ہے، تو بچے کے پیدائش کے موقع پر اہل خانہ اور رشتہ داروں کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نومولود اور اس کے والدین کو کپڑے یا تحائف دینا اپنی اصل میں مباح ہے، یعنی اصل اعتبار سے اس کا حکم تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن یہ عمل خالص خوشی اور صلہ رحمی اور محبت کے جذبے کے تحت کیا جائے، یہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے اقربا پروری یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ایک رسم بن چکے ہیں۔ جب یہ تحائف دینا رسمی تقاضا بن جائے، اس کے ساتھ درج ذیل غیر ضروری پابندیاں یا نیتیں چل جائے، تو یہ عمل اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر غیر اسلامی اور نقصان دہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1، بدلے کی نیت کہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ بدلے میں ہمیں بھی واپس کر دیں گا، یہ اخلاص کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل صلہ رحمی بجائے لین دین کی تجارت بن کر رہ جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہج میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تحفہ دینے کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص ہونا چاہیے، نہ کہ بدلے کی خواہش اور کے شرما حضوری کے لوگوں کے تانے یا سماجی دباؤ سے بچنے کے لیے تحفے اور گفٹ دیا جاتا ہے۔ یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے۔ یہ عمل حقیقی خوشی یا محبت کے بجائے معاشرتی دباؤ سے کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا کہ اپنی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا اور ضروری سمجھنا غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور نمبر 4، کہ تحائف کی مقدار یا معیار شکوے شکایت کرنا یا دوسرے لوگوں کا موازنہ کرنا حسد اور ناشکری کو فروغ دیتا ہے۔ یہ عمل اسلامی اخلاقیات کے منافی ہے، کیونکہ تحفہ دینے میں یا نہ دینے پر کوئی گلہ جائز نہیں ہے۔ تو تحائف دینے اور لینے کے وقت معاشرتی رسموں کی غیر ضروری پابندیوں کو ملحوظ رکھنا اصل مقصد کو کھو دینا ہے۔ یہ پابندیاں سماجی مقابلہ بازی اور دکھاوے کا سبب بنتی ہے۔ تو والدین اور اہل خانہ کو چاہیے کہ تحائف دینے والوں پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں، تاکہ یہ عمل خالص اور بغیر کسی دباؤ کے ہو، اور تحائف دینے جائے تو خالص نیک نیتی اور محبت اور خوشی کے جذبے سے دیے جائے، نہ کسی بدلے یا رسمی دباؤ کی وجہ سے۔ اور معاشرے میں ایسی تقریبات کو سادگی اور اسلامی اقدار کے مطابق ترتیب دینے کی ترغیب دی جائے، تاکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق خوشیاں منائی جا سکے۔ بچے کے پیدائش کے 40 دن بعد خاتون اور بچے کو ایک خاص تقریب کے ذریعے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پہ چلہ کہتے ہیں۔ تو یہ دین میں اس رسم کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ رسم عورت کو نفاس کے دوران غیر ضروری پابندیوں میں جکڑنے کی علامت بن جاتی ہے، اور تہمات کی بنا پر یعنی وہم اور تہمات کی بنا پر خواتین کو عبادت سے روکا جاتا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اسی طرح بچے کے پیدائش سے پہلے حاملہ عورت کے لیے ایک خصوصی تقریب کی جاتی ہے، جس میں تحائف دی جاتے ہیں، جس تقریب کو ہم گود بھرائی کی رسم یا ستواسا یا نواسا ستماسے اس طرح کے نام دیتے ہیں۔ یہ اکثر رسم ہندو ثقافت سے مستعار لی گئی ہے، اس میں اسراف اور فضول خرچیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اس لڑکیوں اور بعض لڑکوں کے کان چھیدنے کی رسم بھی دین میں سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ رسم بعض ثقافتوں کا حصہ ہے جو دین سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور مختلف تہمات کے بچے کے پیدائش کے وقت اپنائی جاتی ہے، جیسے بچے کے پیدائش کے وقت چاند دیکھنا، کسی خاص درخت یا دھاگے سے تعویذ باندھنا، نظر بد سے بچانے کے لیے بچے پر سرما یا کالے دھاگے کا استعمال یا کاجل وغیرہ کا کالا ٹیکا لگانا، یہ تہمات کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ اعمال شرک اور دین کی اصل روح کے خلاف ہے۔ ہفتہ وار یا
ماہانوار کسی مخصوص دن پر بچے کے لیے تحائف دینا یہ معاشرتی دباؤ پیدا کرتی ہے جن میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بچے کی ماں کو مخصوص کھانے کھلانا یا کسی جگہ رہنے پر مجبور کرنا یہ دین کے بجائے ثقافتی روایات پر مبنی ہے، عورت کے آرام کے بجائے اس پر غیر ضروری پابندیاں ڈالتی ہے۔ تو ان تمام غیر اسلامی رسومات کے خاتمے کے لیے اسلامی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے۔ اسلام میں کسی خاص دن کی خوشی منانے کی اصل تعلیم میں نہیں ہے، یعنی اسلام میں کسی خاص دن کی خوشی منانے کی اصل تعلیم میں نہیں ہے۔ سالگرہ منانے کا رواج جدید ثقافت کا حصہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنی خوشی اور غموں کو اللہ کے رضا کے مطابق گزارنے کی تعلیم دی جائے۔ سالگرہ یعنی برتھ ڈے منانے کے عمل میں اسراف اور تکلف اور بعض اوقات غیر ضروری دکھاوے کا رجحان آ سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ عمل غیر ضروری رسومات اور خرافات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ جشن میں فضول خرچی اور عیش و عشرت، اور دین اسلام میں ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کے طور پر گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ مخصوص دنوں کی اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر دن کو اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ سمجھ کر گزارے اور ہر دن کی خوشی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے طور پر منائے۔ تو اسلام میں سالگرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بچے کے پیر میں بیڑی اور ہاتھ میں کڑے ڈالنا بعض معاشرے میں ایک روایتی رسم کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً بچے کو نظر بد یا برے اثرات سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ رسم بعض اوقات بچے کی پیدائش کے بعد فوراً کی جاتی ہے یا کسی خاص موقع پر اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں توہمات پر یقین رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے کہ بیڑی یا کڑے ڈالنا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں کسی قسم کے تعویذ، جواہرات یا کڑے پہننے سے اس طرح کی امیدیں وابستہ کرنا جو بچے کو کسی بری نظر سے بچائیں گے، دین کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں بچوں کو اللہ کے حفاظت میں دینے کی تعلیم دی گئی ہے، اور بچے کی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت یا دعائیں زیادہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے بچے کے لیے اذان دینے اور تحریک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ایسے غیر ضروری رسومات کا اسلام میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے لڑکا کے لڑکے کے پیر میں چاندی کے زیور، اسی طرح لڑکے کے گلے یا ہاتھ میں چاندی وغیرہ کے زیور ڈالنا بھی یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کیونکہ یہ زیورات مرد کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک رسم کے بچے کا نام رکھنے کے لیے مذاق پر لے جاتے ہیں، تو بعض علاقوں میں یہ رسم بھی دیکھی جاتی ہے کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے مذاق پر لے جایا جاتا ہے یا پھر وہاں جا کر بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ عمل اس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے کہ مذاق کی زیارت سے بچے کے لیے برکت یا دعا قبول ہو۔ تو مزار پر لے جا کر بچے کے نام رکھنے کی رسم میں توہمات اور شرک کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک کے مترادف ہے۔ اللہ کے رضا کے واسطے اللہ کی رضا اور برکت صرف اس کی ذات ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے سوا کسی سے برکت یا دعا کی امید رکھنا دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مزار کی زیارت یا وہاں جانے کا مقصد صرف اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی توہمات یا کسی خاص حاجت کے لیے۔ بچے کا نام رکھنے کے لیے مزار پر جانا اسلام میں کوئی جائز عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام رکھنے کے لیے کسی خاص مقام یا زیارت کی طرف نہیں کہا، بلکہ عمل سادگی اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے مقام پر ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ تو والدین اور اہل خانہ کو اسلامی طریقے سے آگاہ کیا جائے، جیسے بچے کا نام رکھنا اور اذان دینا اور تحریک کرنا اور عقیقہ کرنا، اور ہمیں چاہیے کہ فضول خرچیوں اور غیر اسلامی رسومات کو چھوڑنے کی ترغیب دی جائے تاکہ اسلامی سادگی اور اخلاص کو فروغ دیا جا سکے، اور والدین کے لیے ایسے تعلیمی تربیت فراہم کرنے کے پروگرام منعقد کیے جائے تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور معاشرتی رسومات کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھ سکے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ منانا چاہیے۔ بچوں کی تربیت اور پرورش میں سنت نبوی کو اپنانا ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ غیر اسلامی رسومات سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی خوشیوں کو سادگی اور اخلاص کے ساتھ منائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔